السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکزی حکومت کے ذریعے بنائے گئے وقف قانون سن 2025 کے خلاف دائر کی گئی عرضیوں پر جمعرات یعنی 25 مئی کو سماعت ہوئی۔ عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت آئندہ ہفتے منگل کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی سماعت میں عدالت عبوری روک سے متعلق فریقین کے دلائل سنے گی۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوئی اور جسٹس جارج مسیح کی سربراہی والی 2 رکنی بنچ نے کہا کہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف دائر عرضیوں پر بحث کے لیے وکلاء کو 2 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا اور مخالف فریق کو بھی جواب دینے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بحث کے لیے وکلاء کی تقرری فریقین پر چھوڑ دی گئی ہے، تاہم دونوں فریق مقررہ وقت کے مطابق ہی بحث کر سکیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ انہوں نے ایک مختصر نوٹ تیار کیا ہے جس کی بنیاد پر ہی بحث کی جائے گی۔ کپل سبل کے ذریعے تیار کردہ نوٹ کا جواب مرکزی حکومت پیر تک عدالت میں داخل کرے گی۔ اس بات کی تصدیق سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کی ہے۔ اب سپریم کورٹ اس معاملے کی سماعت 20 مئی کو کرے گی۔ واضح ہو کہ کپل سبل کی درخواست پر عدالت نے مرکزی حکومت کے ذریعے متنازع شقوں پر دی گئی یقین دہانی کو اگلی سماعت تک برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت میں وقف ترمیمی قانون کی حمایت میں داخل کی گئی عرضی پر بحث کرنے کی اجازت طلب کی گئی، جسے سی جی آئی نے مسترد کر دیا اور کہا کہ صرف انہی 5 عرضیوں پر بحث کی اجازت ہوگی جنہیں عدالت نے متعین کیا ہے، دیگر کسی عرضی پر بحث کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عدالت کی جانب سے متعین کردہ 5 عرضیوں میں مولانا ارشد مدنی کی عرضی پہلے نمبر پر ہے، جس پر سینئر وکیل کپل سبل نے بحث کی ہے۔ اگلی سماعت میں عدالت وقف ترامیم پر عبوری روک سے متعلق ہی سماعت کرے گی۔ یہ وضاحت سی جے آئی بی آر گوئی نے سماعت کے دوران پیش کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے آج کی قانونی پیش رفت پر کہا کہ امید افزا بات یہ رہی کہ متنازع شقوں پر عدالت نے پابندی برقرار رکھی ہے۔ اگلی سماعت میں فریقین کے وکلاء کو بحث کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ عدالت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور جلد از جلد اس کی سماعت مکمل کرنا چاہتی ہے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس پر عدالت کا حتمی فیصلہ جلد ہی آ جائے، کیونکہ اخباروں میں شائع خبروں کے مطابق نئے وقف قانون کی متنازع شقوں پر روک کے باوجود کئی مقامات پر مساجد اور درگاہوں کو غیر قانونی قرار دے کر منہدم کر دیا گیا ہے۔ اس میں اتراکھنڈ میں واقع ایک وقف درگاہ کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح نیپال کی سرحد سے متصل اتر پردیش کے کئی اضلاع میں کئی مدرسوں، قبرستانوں، عیدگاہوں اور مسجدوں تک کو غیر قانونی یا سرکاری زمین پر واقع قرار دے کر منہدم کر دیا گیا ہے۔ مولانا مدنی کے مطابق جو لوگ آئین کی بالادستی کو ختم کر چکے ہیں، ان سے قانون کے احترام کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اقتدار کے نشے میں خود کو ہی قانون سمجھ بیٹھے ہیں۔ ساتھ ہی مولانا مدنی نے کہا کہ وقف صدقے کی ایک شکل ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وقف کو لے کر پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے اور اکثریتی طبقے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وقف کی آڑ میں مسلمانوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ وقف املاک پر سب سے زیادہ قبضہ حکومت نے ہی کر رکھا ہے۔ یہ وقف ترمیمی قانون اس لیے لایا گیا ہے کہ اس غیر قانونی قبضے کو قانونی تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ دیگر وقف املاک پر قبضے کی راہ کو آسان بنایا جا سکے۔ ناظرین کرام، آپ مولانا کے اس بیان کے متعلق کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔